IRS کی طرف سے جیل میں اصلاحات، ڈاکٹر صاحب نے شروع ہی میں سب باتیں کہہ دی اور کہہ دی ہماری الخدمت کی رپورٹ ایکٹیویٹیز بھی، چونکہ وہ ہمارے الخدمت کے صدر بھی رہے اور ہے اب بھی سب کچھ ہمارے لیے. تو وقت کا میں زیادہ یہاں سے اپنی بات ریپیٹیشن اس کی نہیں کروں گا. البتہ ایک چیز جو اس موضوع سے بہت ریلیٹڈ، جس کو فدا عدیل صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور میں اس کو دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروں گا کہ آپ میں سے جس کا بھی جیل سے کسی بھی ترتیب سے واسطہ پڑا ہو، چاہے وہ رپورٹنگ کے لیے ہو یا ویلفیئر ایکٹیویٹی کے لیے ہو یا بطور قیدی، تو اس میں میرا خیال ہے سب کی یکسوئی ہے کہ جو ہماری اپنی یہاں جیلوں کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر وہ انوائرمنٹ آپ کو اصلاحات کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ زیادہ ریشو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اس جرم میں یا اس جرم سے وابستہ مزید جرائم کی طرف آپ کو انکریج کرتی ہے یا اس کی طرف چلے جاتی ہے. یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر سزاؤں کو اور جیلوں کو، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے، یہ جو انہوں نے ذکر کیا صاحب تجربات سے بات، لیکن جتنے بھی ہمارے اپنی ابھی گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے بھی ہم جیل میں اپنے الخدمت ہی کے سلسلے کے کاموں میں، اس سے پہلے کے مہینے بھی گئے تھے، اس سے سال میں ہر دوسرے مہینے آنا جانا ہوتا ہے. تو وہ انوائرمنٹ کے اندر اس طرح ہے، گنجائش کافی موجود ہے. اور اس کو میں اگر بہت اپنی ایک تجویز کے طور پر کہوں تو کونسلنگ جیلوں کے اندر یہ اس طرح کا شعبہ ہے کہ ابھی اگر پشاور جیل میں 3400 یا 3500 3600 قیدی ہے، تو یہ اتنی بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو اگر ایک ٹاسک کے طور پر حکومت ایک کام کے طور پر لے کہ ان کی رعایا ہے، یہ اس کی جورڈزیشن کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو حکومتیں یہ کام کر سکتی ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس کونسلنگ کے لیے بھی افراد ہوں گے. نفسیاتی طور پر لوگوں کو اگر کسی وجہ سے اس نے جرم کیا بھی ہے، تب بھی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ سزاؤں کو لے اپنے طرف سے، لیکن اس کے علاوہ جرم سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ توبہ کر لے، جرم کی دنیا سے نکل آئے اور وہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، یا وہ کم از کم اس پر نادم ہو. اور لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو ہم بتا دیں گے صاحب کہ وہاں پر کرمنل سے ملتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم آپ کہہ سکتے ہیں 2+2 4 ہو جاتے ہیں. یہی وہی اس صورتحال یہاں پر وہ اور جرائم کی طرف. اس لیے دوسرا اس کے اندر جو خوف ایک سزا کے طور پر ہوتے، خوف بھی جب وہ کچھ وقت گزارتے تو سزا کا وہ خوف یا جیل کے اندر کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. جس طرح اس انٹرویو میں جنہوں نے وہ بندے کا آپ نے سن لیا ہے، تو بے شمار برائیوں کی طرف جانے کے راستے ہیں، جرائم کی طرف جانے کے راستے ہیں. اور اس میں یہی اگر اسی ٹاپک کو کہ اس کے اندر اصلاحات، تو اصلاحات کا آغاز بھی اب الخدمت، اب خود ہم نے ابھی جو گزشتہ ہمارا وزٹ ہوا، ہم نے وہاں پر ڈیجیٹل سکل سینٹر کے لیے کمپیوٹر لیب وہاں الحمدللہ ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اس کے لیے اور جو دیگر لوازمات ہیں، پورا بیسمنٹ ان کے پاس ہے. جو ساتھی گئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اس بیسمنٹ کے اندر بڑی گنجائشیں ہیں. لوگ اگر ٹریک پر آنا چاہے، یوتھ جو ہے اگر اس کے اندر جوان ہے یا تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں، تو ان کو یہ اپرچونٹی مل سکتی ہے. ابھی دوسرا ہم نے ایک سینٹر اسکل کے لیے جو چرسدے کے جو چادر اور کدی کا جو روزگار ہے اس کے سے وابستہ، تو وہ پورا انفراسٹرکچر ان کو دے دیا ہے. اس کے علاوہ سلائی کڑھائی کے لیے ان کو لیے مشینیں چاہیے ہوتی اور دیگر چیزیں 40-50 کے قریب وہ بھی پرووائڈ ہم نے کر دی ہے. تو یہ تو ہم اپنے اینگل سے بطور ایک ادارہ اور NGO کے، ہم ریاست نہیں ہے کہ ہم چیزوں سب کر رہے، لیکن اس میں گنجائش ہے. بیماریوں کے حوالے سے میڈیسن، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً کے لیے میڈیکل کیمپ، یہ بھی چونکہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان ہے، تو یہ انسان تو ہم نے آپ سب نے سنا ہے کہ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ اس کے اندر برائی اور بلائی دونوں موجود ہے. فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان دونوں چیزیں کا یہ انسان جو ہے وہ اس کا ہم کہہ سکتے ہیں مجموعہ ہے. تو ہر موقع پر اس کے پاس یہ دونوں آپشن رہتے ہیں کہ اس طرف جانا چاہتے ہیں یا اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے ان کو آفر کی ہے کہ خصوصی طور پر قرآن سے لوگوں کے تعلق کو رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے اس طرح کے مختلف سیشن، یہ بھی ہم نے انہیں کہا کہ ہم آفر کرتے ہیں. لیکن میں ذہن میں ہماری یہ ہے، ہماری الخدمت کی طرف سجیشن اور اس فورم کے ذریعے سے بھی، کہ اصلاحات کے لیے کوئی ناممکن یا بہت مشکل کام ہے. انوائرمنٹ کو اندر سے جتنا ٹھیک کر سکتے ہیں ہم انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں،
پلس یہ کہ ایک پیمانے پر ہم مختلف سائیکیٹرک اور سائیکالوجسٹ ان کی مدد لے سکتے ہیں اور کونسلنگ کے ذریعے سے. اس کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو بہت ہم کہہ سکیں ہیبیچول ہے کرمنل اس طرح ان کی تعداد بھی سارے کہ جس کے اندر اصلاح کی گنجائش وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اور یہ کم از کم دوبارہ جب یہاں سے جائیں گے تو مجرم کے طور پر نہیں بلکہ ہو سکتے ہیں بہت اور لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے. اب اس کی انٹرویو آپ نے سنی تو اب یہ جائے گا، اللہ کرے کہ اس کے اندر خیر آ جائے، لیکن عمومی طور پر تاثر رہی جتنے بھی ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں وہ جیلوں سے نکل آتے ہیں تو پہلے سے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ وہ جرم اس لیے کہ وہ سزا اور جو ڈیٹرنس ہے اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے. باقی تو یہ ہماری اپنے اسلاف میں سے بہت سارے لوگ جو جیلوں میں گئے اور جو لوگ یہاں سے ٹھیک تھے اور کسی اور وجہ سے جیلوں میں گئے تو انہوں نے بڑا خیر کا کام بھی جولے کے اندر کیا ہے. آپ سب کے علم میں کہ مولانا مودودی صاحب کا تفہیم یا اس کے علاوہ جتنا لٹریچر ہے اس نے بہت سارا لٹریچر جیل میں لکھا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کہ جیل سے اس نے خط لکھتے ہوئے سے تذکیر کی ایک بات ہے اس طرح کہ اس کو گھر سے خط آیا تھا کہ یہ آپ نے کیا بنایا کہ اتنے تنگ دستی میں اور معاشی صورتحال میں آپ جیل میں ہیں. تو اس نے ایک جواب میں خط اس ایک وہ حدیث کوٹ کی تھی کہ دیکھیں مومن کا معاملہ یہ کہ وہ ہر معاملے کے خیر کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، ہر معاملے کے خیر کے پہلو پر نظر. تو اس نے کہ بظاہر میں جیل میں ہوں اور سب کچھ یہاں آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں معاشی تنگی ہے اور بہت سارے سخت حالات ہیں، تو یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا یہ پہلو ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس بہت اہم معاملے پر میں نے کچھ لکھا اور اس کی پاداش میں مجھے جیل آنا پڑا. اور یہ توفیق بہت سارے کروڑوں مسلمانوں میں سے وہ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کے حوالے جو اس نے کہا. تو اب یہ خیر کا پہلو تلاش کر کے نیک لوگوں نے اس میں لکھا بھی ہے، تو قرآن کی تفسیر بھی اور بہت اچھا لٹریچر بھی. اور فدا صاحب جب شاعر جیل جاتے ہیں تو وہ اپنی شاعری بھی فیض احمد فیض کیا، بہت سارا کلام بھی. تو میں آخری بات ہے ان کی ایک دو جو انہوں نے جیل میں اشعار کہے تھے تو ان کا ذوق شوق بھی یہ تھا کہ اکثر شعراء حبیب جالب کا آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہ فیض کا ہے کہ بجا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے. میں تھوڑی وہ اس کی تفریح کبھی بجا جو روزن زندہ تو دل سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بر گئی ہوگی. چمک اٹھے ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب شفق تیرے رخ انور پر بکھر گئی ہوگی. اور حبیب جالب کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ یکساں ہے میری جان کفس و نشیمن، یکساں ہے میری جان کفس و نشیمن. انسان کی توقیر نہ یہاں ہے نہ وہاں تھی، یہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے. باقی اصلاحات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا.